ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ محرم الحرام کے حوالے سے داستان کربلا، ایک ایسی داستان جو 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی ابھی تک تر و تازہ ہے اور تا قیامت اسی طرح تر و تازہ رہے گی، اس لیے کہ اس داستان میں حسین کا ذکر ہے اور حسین زمانے میں ایک ہی ہے۔ دوسری کربلا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے دوسرے حسین کی تخلیق ضروری ہوگی۔ ادم نے کہا تھا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ داستان کربلا میں اب ہم جس منزل پہ پہنچے ہیں وہ بہت اہم موضوع اور بہت معتبر شخصیات کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ موضوع ہے مقصد کربلا۔ ہر سال ایک سوال اٹھتا ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ اس کو نئے نئے رنگ سے پیش کیے جاتے ہیں، انہیں نئے نئے روپ سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو دو معتبر شخصیات کو بلایا، میرا خیال اس پروگرام کے بعد اس پر دوبارہ سوال نہیں اٹھے گا، کیونکہ اتنی مستند شخصیات ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد، علامہ اقبال یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، جو تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا تاریخ پر اور اسلامیات پر اور دیگر علوم پر کتنی گہری نظر۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے میرے محترم مکرم مولانا وقار حسین زیدی صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، موضوع ہے مقصد کربلا۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اس تحریک کو جو ایک عالمی تحریک ہے اور ایک مقصد کے تحت برپا ہوئی ہے، تو اس کا مقصد واضح نہیں ہوتا، واضح ہے نہیں ہوتا یا نہیں کیا جاتا، میں چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کربلا ہے، ذکر حسین ہے، یقیناً فرشتوں کا نزول ہے۔ میں جو عرض کروں، آپ نے بہت خوبصورت اس کا اور با مقصد موضوع رکھا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کے نور سے جزیرہ نمائے عرب کو منور کیا، اور اسی جو نبوت کی گود ہے اس میں پل کر حسنین کریمین، تربیت یافتہ اور جوانان جنت، انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے، جو ایک مکمل ضابطہ حیات لے کر آئے تھے، اور جو انہوں نے اسلام کو غالب کر کے دکھایا تھا، اس میں کچھ ٹریک بدل رہا ہے۔ اور جو لوگ آج کے زمانے کی ٹرین سے واقف ہیں، تو وہ جو ٹریک کو بدل رہا ہوتا ہے یا جو نباز ہوتا ہے، اسے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹریک بدلنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عام مسافروں کو پتہ نہیں چلتا، دیکھنے والوں کو تو ٹرین ایسے ہی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی۔ تو اگر اختصار میں بات کی جائے، بات آپ نے مکمل کر دی، لیکن میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے تو عرض یہ ہے کہ جب ٹریک بدل رہا ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف نواسے ہوں بلکہ ان کے جانشین ہوں، تو انہیں تو پھر کربلا میں اپنا آپ پیش کرنا ہوتا ہے۔ مقصد کربلا کی ٹرین کا ٹریک کیسے بدلا گیا یا کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار مقرر کیا اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہی ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو۔ اور یہاں محترم میں یہ ناظرین کو عرض کرتا چلوں، تقوی کا مطلب ہم نے جو ایک سمجھ رکھا ہے اور عمومی طور پر سمجھتے ہیں، اس میں خوف کا پہلو دکھایا جاتا ہے۔ میں تو ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے، تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ تقوی اصل میں رب کی محبت کا خوف ہے۔ محبت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ہاں، خوف الہی اور چیز ہے۔ اچھا، محبت میں محبت کا جو ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر، کہ وہ لگاؤ کر لے، جو محبوب ہے، لگاؤ کر لے، ہاں جو محبوب ہے اس کی ذرا سی بات جو ہے نا بڑی ناگوار گزرتی ہے، تو وہ جو تقوی ہے نا، اس سانچے میں ڈال لینا اپنے آپ۔ تو جب عنان حکومت